میرے کپڑے اتارے تو قبر میں کیڑے کاٹیں گے آپ کو، میرا دوپٹہ واپس کریں۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بے پناہ معصومیت سے بولی تو ہمدان کلانی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ یہاں اپنی خاندانی بیوی کے دھوکے کا غم بھلانے آیا تھا، مگر اس کی ملاقات ایک پاکیزہ روح سے ہو گئی۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگا، لمبی گھنی پلکیں اور چاند سا روشن چہرہ۔ میرے بعد کوئی اور آئے گا تو کیا کرو گی؟ ہمدان نے دوپٹہ اس کے سینے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہمدان نے 80 لاکھ میں خرید کر اسے نکاح کر لیا۔ وہ لال جوڑا پہنے بستر پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اتارو سب اور صبح تک کپڑے نہ مانگنا مجھ سے، ورنہ فرشتے لعنت بھیجیں گے تم پر، وہ شریر لہجے میں کہتا اسے۔ کمرے میں پھیلی گلاب کی بھینی بھینی خوشبو اور سندل کی مہک فضا میں ایک عجیب سا سحر گھول رہی تھی۔ نینا جو سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بستر کے عین وسط میں سر جھکائے بیٹھی تھی، اس وقت جذبات کے ایک ایسے طوفان میں گھری ہوئی تھی جس کا کوئی کنارہ نہ تھا۔ اس کے ہاتھوں پر لگی گہری حنا کی خوشبو اسے بار بار اس حقیقت کا احساس دلا رہی تھی کہ وہ اب کسی کی شریک حیات بن چکی ہے۔ دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی ہلکی سی چاپ نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بہت تیز کر دیا۔ قدموں کی آواز قریب آتی گئی اور پھر عین اس کے سامنے رک گئی۔ ہمدان جو اپنی شخصیت میں ایک وقار اور ہلکی سی شرارت لیے ہوئے تھا، اس وقت اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر نینا کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ نینا نے گھبرا کر سر اٹھانا چاہا، لیکن شرم و حیا کے بوجھ نے اسے پھر سے جھکا دیا۔ ہمدان نے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت شریر اور مدہوش کے لہجے میں سرگوشی کی۔ اتارو یہ سب اور صبح تک کپڑے نہ مانگنا مجھ سے، ورنہ فرشتے لعنت بھیجیں گے تم پر۔ نینا کا وجود اس اچانک اور بے باک جملے پر جیسے برف ہو گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنی پلکیں اٹھائیں تو سامنے ہمدان کی آنکھوں میں محبت اور شوخی کا ایک عجیب امتزاج پایا۔ اس کے چہرے پر پھیلتی سرخی اس کے سرخ جوڑے سے بھی زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ ہمدان آپ، اس کے لبوں سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ ہمدان نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کا رخسار چھوا۔ جی نینا، اب اس آپ اور جی سے کام نہیں چلے گا۔ آج کی رات صرف ہماری ہے، ان تمام فاصلوں کو مٹانے کے لیے جو اب تک ہمارے درمیان حائل تھے۔ اس نے نینا کے سر سے بھاری کامدار دوپٹہ کمال نزاکت سے سرکایا۔ نینا نے محسوس کیا جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، لیکن دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہمدان کی قربت اسے ایک ایسے احساس سے روشناس کرا رہی تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے نینا، ہمدان نے اس کے الجھے ہوئے بالوں کی ایک لٹ کو انگلی کے گرد گھماتے ہوئے کہا، میں نے اس رات کا کتنا برس انتظار کیا ہے، تم میرے خوابوں کی تعبیر بن کر آئی ہو۔ نینا نے مدھم آواز میں کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہمدان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیے۔ ڈر کیسا؟ میں تمہارا محافظ ہوں، تمہارا ہمسفر ہوں۔ میری محبت میں ڈر کر کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری قربت کو محسوس کرو، نہ کہ اس سے خوفزدہ ہو۔ اس نے نینا کو دھیرے سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ نینا کا سر خود بخود ہمدان کے مضبوط سینے پر ٹک گیا۔ اسے وہاں ہمدان کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی جو بالکل اس کے اپنے دل کی طرح تیز تھی۔ یہ دھڑکنیں ایک دوسرے سے جیسے کوئی وعدہ کر رہی تھی۔ ہمدان نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ نینا، اپنی یہ خوبصورت آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کر کہو کہ تم میری ہو ہمیشہ کے لیے۔ نینا نے ہمت مشتبہ کی اور ہمدان کی گہری سیاہ آنکھوں میں جھانکا، جہاں اسے صرف اور صرف اپنے لیے پناہ نظر آئی۔ میں آپ کی ہوں ہمدان، صرف آپ کی، اس نے سرگوشی کی۔ نینا کی محبت بھری سرگوشی پہ ہمدان نے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی، ایک ایسا لمس جو روح تک سرایت کر گیا۔ آج کی رات یہ خاموشی اور خوشبو سب گواہ ہیں کہ ہمدان صرف نینا کا ہے۔ ہمدان نے اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں نینا کے زیورات کی چمک ہمدان کی آنکھوں کی چمک کے سامنے مان پڑ رہی تھی۔ اس نے نینا کے بھاری جھمکے اتارے اور میز پر رکھ دیے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ نینا کی گھبراہٹ کم ہوتی جا رہی تھی اور اس کی جگہ ایک سکون لے رہا تھا، وہ سکون جو صرف اپنے محبوب کی باہوں میں میسر آتا ہے۔ ابھی تو بہت سی باتیں کرنی ہیں، بہت سے قصے سنانے ہیں۔ ہمدان نے شرارت سے اس کی ناک کو چھوا، لیکن ابھی خاموشی کو بولنے دو، کیونکہ جذبات الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے۔
نینا نے مسکرا کر اپنی آنکھیں مول لی۔ ہمدان کی قربت اور اس کی سانسوں کی تپش اسے ایک نئی دنیا میں لے جا رہی تھی، وہ دنیا جہاں صرف محبت ہی اعتبار تھا اور ایک لامتانہی ساتھ کا وعدہ تھا۔ اس رات کی سیاہی میں ان دونوں کی زندگیوں کا ایک نیا اور روشن باب رقم ہو رہا تھا، جس کی بنیاد خلوص اور بے پناہ محبت پر رکھی گئی تھی۔ ایک دن پہلے میرے کپڑے اتارے تو قبر میں کیڑے کاٹیں گے آپ کو، میرا دوپٹہ واپس کریں۔ کمرے کی گھٹن صدا اور مصنوعی خوشبوؤں سے بھری ہوئی فضا میں اس کی لرز سے خوفزدہ مگر ایک عجیب سی کاٹدار آواز گونجی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب تھا اور چہرے پر ایک ایسی بے پناہ معصومیت اور وحشت تھی جس نے ہمدان گیلانی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو وہیں زمین میں گاڑ دیا۔ وہ جو اپنا ہاتھ اس کے دوپٹے تک لے گیا تھا، کسی غیبی طاقت کے زیر اثر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پہ ناسمجھی والی کیفیت تھی۔ ہمدان گیلانی، ایک ایسا نام جس کے پیچھے اونچے اور مضبوط جاگیردارانہ پس منظر کی ایک طویل تاریخ تھی۔ دولت، جائیداد اور طاقت اس کے گھر کی لونڈیاں تھیں، مگر اس سب کے باوجود اس کی اپنی زندگی ایک ایسے کھوکھلے پن کا شکار تھی جس کا ازالہ کوئی دولت نہیں کر سکتی تھی۔ خاندان کی روایت اور جائیداد کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے اس کا رشتہ اس کی چچزاد سارہ سے طے کر دیا گیا تھا۔ سارہ جو حسن اور غرور کا ایک مجسمہ تھی، وہ اپنے ساتھ 100 مربع زمین جہیز میں لے کر آئی تھی اور یہی 100 مربع ہمدان کی زندگی کا عذاب بن گئے تھے۔ سارہ کبھی اسے ایک شوہر کا درجہ نہ دے سکی۔ اس کے لہجے کی طنزیہ کاٹ، اس کی آنکھوں کا تکبر اور ہر بات پر اپنی خاندانی اور ذاتی دولت کا روپ جتانا ہمدان کے مردانہ وقار کو مجروح کرتا رہا۔ وہ سارہ کے لیے محض ایک سمجھوتا تھا اور سارہ اپنے حسن کے زوم میں مبتلا کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ اس کی انا پرستی نے ان کے رشتے میں ایسی خلیج پیدا کر دی تھی جو کبھی نہ بھر سکی۔ روزمرہ کی اس ڈسٹربنس، ذہنی اذیت اور کھوکھلے پن سے تنگ آ کر بالآخر دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ اپنی اسی خاندانی بیوی کے دیے گئے دھوکے، ہدک اور ذہنی دباؤ کا غم غلط کرنے، اور وہ آج اس غلیظ کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھ آیا تھا۔ وہ یہاں جسموں کی منڈی میں اپنے ذہن کو سن کرنے اور اپنی مردانگی کی تسکین کے لیے آیا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کیچڑ میں اسے ایک ایسا کمل مل جائے گا جو اپنی پاکیزگی کی قسمیں کھا رہا تھا اور اپنی عزت کے لیے مر جانے کو تیار تھا۔ اس نے بغور اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی اپنے وجود کو اپنے ہی بازوؤں کے حصار میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی لمبی گھنی پلکیں آنسوؤں کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی اور چاند سا روشن چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ وہ اس بازار حسن کی کوئی بکاؤ چیز لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر حیا کی مہر تھی، آنکھوں پہ شرم کا پہرا تھا۔ ہمدان کے اندر کا جاگیردار جو کچھ دیر پہلے اپنی دولت کے نشے میں تھا، اس معصومیت کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا دوپٹہ انتہائی نرمی سے واپس اس کے لرزتے ہوئے سینے پر ڈال دیا۔ میرے بعد کوئی اور آئے گا تو کیا کرو گی؟ ہمدان کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ اور تجسس تھا۔ دوپٹہ سینے پر آتے ہی اور ہمدان کا یہ جملہ سنتے ہی وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے رونے میں وہ کرب تھا جو پتھر کا دل بھی چیر دے۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ نینا، جس کا تعلق ایک ایسے سفید پوش اور عزت دار گھرانے سے تھا جہاں روٹی بھلے سوکھی کھائی جاتی تھی مگر اس پر کسی حرام کے لقمے کا سایہ تک نہیں پڑنے دیا جاتا۔ اس کا باپ ضیاء الدین صاحب ایک سرکاری دفتر میں معمولی کلرک تھا۔ عمر بھر فائلوں کے انبار میں دھکے کھائے لیکن کبھی حرام کے ایک پیسے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے سامنے ایک ہی بات دہراتا، بیٹا، عزت اور حلال کی روٹی میں جو سکون ہے وہ دنیا کے کسی خزانے میں نہیں۔ ہمارا سرمایہ ہماری پارسائی ہے۔ گھر کا ماحول انتہائی مذہبی تھا۔ آمنہ بیگم نے نینا اور ان کی باقی 3 بہنوں کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 5 وقت کی نماز، روزے کی پابندی اور پردے کا اہتمام ان کے گھر کی بنیاد تھی۔ ایسے پاکیزہ ماحول میں پلی نینا کے لیے دنیا بہت سیدھی اور سچی تھی اور اس کی سادگی کا فائدہ اٹھایا تھا شیراز نے۔ شیراز جو نینا کا کزن تھا اور دونوں خاندانوں میں ان کی پسندیدگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ ضیاء صاحب کی یہ چاند سی بیٹی بہت جلد شیراز کے گھر کی زینت بنے گی۔ شیراز کا گھر آنا جانا بلا روک ٹوک تھا۔ ضیاء صاحب اور آمنہ بیگم اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے تھے۔ وہ ایک منحوس دن تھا جب
عید سر پر تھی۔ شیراز معمول کے مطابق آیا اور ضیاء صاحب سے نہایت ادب سے بولا، تایا جان اگر آپ اجازت دیں تو میں نینا کو عید کی کچھ شاپنگ کروا لاؤں، بازار میں رش پڑ جائے گا، ابھی وقت ہے تو سکون سے کپڑے لے آئیں گے۔ ضیاء صاحب نے مسکرا کر اجازت دے دی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی عزت اپنے ہی ہاتھوں لٹیرے کے حوالے کر رہے ہیں۔ نینا خوشی خوشی شیراز کے ہاتھ ساتھ چلی گئی۔ وہ شیراز پر اندھا بھروسہ کرتی تھی کیونکہ وہی تو اس کے مستقبل کا سائبان تھا۔ شہر کے ہجوم سے نکل کر جب شیراز نے گاڑی ایک سنسان علاقے کی طرف موڑی تو نینا نے حیرت سے پوچھا، شیراز ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بازار تو پیچھے رہ گیا۔ ارے نینا بس میرے ایک دوست کا گھر ہے آگے، وہاں سے مجھے اپنے کچھ کام کے پارسل پک کرنے ہیں، بس 5 منٹ لگیں گے، پھر سیدھا بازار چلتے ہیں۔ شیراز نے انتہائی اطمینان سے جھوٹ بولا۔ اس گھر کے سامنے گاڑی رکی تو وہ بظاہر ایک عام سا مکان تھا، مگر اندر قدم رکھتے ہی نینا کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فضا میں تمباکو اور ایک عجیب سی سڑان بھری خوشبو تھی۔ دیواروں پر لگے پردے اور ماحول کی غلاظت اس کے پاکیزہ وجود کو الرٹ کر رہی تھی۔ شیراز مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، پلیز جلدی یہاں سے چلو۔ نینا نے اس کا بازو پکڑ کر التجا کی۔ ارے پاگل، ڈر کیسا؟ بس تم اس صوفے پر بیٹھو، میں اندر دوست سے پارسل لے کر ابھی آیا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ شیراز اسے زبردستی بٹھا کر اندر کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ 1 منٹ 10 منٹ پھر آدھے گھنٹے میں بدل گیا۔ نینا کی گھبراہٹ طوفان کا روپ دھار رہی تھی۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی مگر وہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ تبھی اندر والے کمرے کا دروازہ کھلا اور شیراز کی جگہ ایک ادھیڑ عمر بھیانک میک اپ میں لٹھی عورت باہر آئی۔ وہ ریشم بی بی تھی۔ کہاں جا رہی میری بلبل؟ اس عورت کی آواز میں ایک غلیظ سی مٹھاس تھی۔ میرا کزن کہاں ہے؟ شیراز مجھے گھر جانا ہے، نینا نے روتے ہوئے کہا۔ ریشم بی بی نے ایک فلک شگاف کہکا لگایا۔ کون سا کزن؟ وہ تو تجھے میرے پاس بھیج کر پچھلے دروازے سے نکل گیا۔ اب یہ گھوٹا ہی تیرا گھر ہے اور میں تیری مائی باپ۔ ریشم بی بی نے یہ کہتے ہوئے خلیج کہکا لگایا۔ یہ سننا تھا کہ نینا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ آسمان جیسے اس کے سر پر آ گرا۔ جس شخص کو اس نے اپنا محافظ سمجھا، جو اسے اپنے گھر کی عزت بنانے والا تھا، وہ اسے سرعام ایک طوائف کے کوٹھے پر نیلام کر گیا۔ ریشم بی بی نے اسے میوزک روم کے ساتھ والے ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں بند کر دیا۔ نینا نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے گرد دوپٹہ سختی سے لپیٹ لیا۔ میں ضیاء صاحب کی بیٹی ہوں، میں حلال کی روٹی کھانے والی ہوں، مجھے مار دو لیکن مجھ سے یہ غلیظ کام مت کروانا۔ مگر ریشم بی بی کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے نینا پر ظلم کی انتہا کر دی، اسے بھوکا پیاسا رکھا، ڈرایا دھمکایا، مگر نینا کے اندر کا ایمان اتنی مضبوطی سے پیوست تھا کہ اس نے ہر ظلم سہا لیکن ہار نہیں مانی۔ آخرکار آج ریشم بی بی نے زبردستی اسے سرخ جوڑے پہنا کر اس کی پہلی بولی لگائی تھی، اور اس بولی میں شہر کے سب سے بڑے جاگیردار حمدان گیلانی نے سب کو مات دیتے ہوئے پورے 80 لاکھ کی بولی لگا کر اسے خرید لیا۔ مجھے چھوڑ دیں، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ نینا کی سسکیوں نے حمدان کو ماضی کی یادوں اور سارا کے دیے گئے قرض سے باہر نکال کر حال میں لا کھڑا کیا۔ حمدان گیلانی نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے آنسو اس کے چہرے پر لگے غلیظ میک اپ کو دھو رہے تھے اور اس کے نیچے سے ایک پاکیزہ نورانی چہرہ نمایاں ہو رہا تھا۔ حمدان کے دل میں ایک زلزلہ سا آیا۔ ایک طرف سارا تھی جو نکاح جیسے پاکیزہ رشتے میں بننے کے باوجود دولت اور خاندانی مرتبے کی ہوس میں اتنی اندھی تھی کہ اس نے کبھی ایک شوہر کی عزت نہیں کی تھی، اور دوسری طرف یہ لڑکی تھی جسے اس کے اپنوں نے دھوکہ دے کر اس گندگی میں پھینک دیا تھا، لیکن وہ اب بھی اپنی عزت پر آنچ آنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ 80 لاکھ میں بک کر بھی خریدار کو قبر کے عذاب سے ڈرا رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حمدان کی آواز میں اب کوئی رعونت یا حاکمیت نہیں تھی بلکہ ایک نرمی تھی۔ نینا، وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی۔ حمدان بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ نینا، تم نے سچ کہا، اگر آج میں نے تمہاری اس بے بسی کا فائدہ اٹھایا تو مجھے باقی قبر میں کیڑے پڑیں گے۔ میں یہاں اپنی خاندانی اور نام نہاد عزت دار بیوی کے دیے ہوئے زخموں کو بھرنے آیا تھا، جسے صرف اپنی دولت پہ غرور تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ اصل عزت اور خاندانی ہونا کیا ہوتا ہے۔
نینا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی سرخ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ حمدان اٹھا اور اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کھڑی ریشم بی بی کو آواز دی۔ جی سائیں، بتائیے کوئی خدمت؟ ریشم بی بی مٹکتی ہوئی لوچدار اندر آئیں۔ یہ پکڑو اپنے 80 لاکھ کا چیک۔ حمدان نے اپنی چیک بک سے ایک چیک پھاڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ اور سنو، ابھی اور اسی وقت کسی مولوی کو بلا کر لاؤ۔ مولوی؟ اس وقت؟ سائیں آپ کو کیا سوچی ہے؟ کوٹھے پر مولوی کا کیا کام؟ ریشم بی بی ہکا بکا رہ گئی۔ بکواس بند کرو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ میں حمدان گیلانی ہوں اور میں اس لڑکی کو خرید کر اس غلاظت میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے عزت دوں گا، اپنا نام دوں گا، ابھی جاؤ۔ اس کی گرجدار آواز سن کر ریشم بی بی خوفزدہ ہو کر باہر بھاگی۔ حمدان نے واپس مڑ کر نینا کی طرف دیکھا جو سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے جس شخص پر اعتبار کیا اس نے تمہیں بازار میں بیچ دیا، لیکن تم جس خدا پر یقین رکھتی ہو اس نے آج مجھے یہاں بھیجا۔ میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا نینا، ایک خریدار بن کر نہیں بلکہ ایک شوہر بن کر۔ حمدان گیلانی تمہیں 80 لاکھ میں خرید کر تو اس سے نکاح کرے گا اور تمہیں وہ عزت دے گا جو ایک پاک دامن عورت کا حق ہے۔ نینا کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ جو اب تک خوف سے رو رہی تھی اب شکرانے کے آنسو رونے لگی۔ حمدان نے 80 لاکھ میں نینا کو خریدا ضرور تھا، مگر وہ اس کی روح کی پاکیزگی کے سامنے اپنا سب کچھ ہار چکا تھا۔ رات کی تاریکی میں جب گیلانی حویلی کے آہنی دروازے کھلے تو اندر کا ماحول کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ حویلی کے وسیع و ریز لاؤنج میں مصطفیٰ گیلانی اور ان کی اہلیہ خوش بخت گیلانی جاگ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر موجود تشویش اس وقت شدید غضب میں بدل گئی تھی جب انہوں نے حمدان کو اندر داخل ہوتے دیکھا، جس کے پیچھے ایک لڑکی خوف سے سمٹی ڈری ہوئی سی کھڑی تھی، اس کے بکھرے ہوئے بال اور چہرے پر موجود سہمے ہوئے تاثرات گیلانی حویلی کے شاہانہ فضا سے قطعی میل نہیں کھا رہے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے حمدان؟ مصطفیٰ گیلانی کی گرجدار آواز حویلی کے اونچی چھت سے ٹکرائی، جس سے نینا کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ بازار حسن کے غلاظت تم گیلانیوں کے پاکیزہ حویلی میں کیسے لے آئے؟ تمہیں اپنی خاندانی عزت کا ذرا بھی پاس نہیں رہا؟ خوش بخت بیگم نے روتے ہوئے سینہ پیٹ لیا۔ ہائے، میرا تو مقدر ہی پھوٹ گیا۔ ایک مغرور بہو نے میرا گھر برباد کیا اور اب میرا اکلوتا بیٹا ایک طوائف کو اس گھر کی عزت بنانے کے لیے اٹھا لایا۔ حمدان کیا اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا؟ حمدان کا جبڑا تن گیا۔ اس نے نینا کا کانپتا ہوا ہاتھ انتہائی مضبوطی سے تھام لیا، جسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ ماما، پاپا، خدا را اپنے الفاظ کا چناؤ درست رکھیں۔ نینا کوئی طوائف نہیں ہے، یہ میری منکوحہ ہے، آپ کی بہو۔ اسے اس کے اپنے سگے کزن نے دھوکے سے کوٹھے پر بیچا۔ یہ اتنی معصوم اور پاکیزہ ہے جتنی اس دنیا کی کوئی بھی شریف زادی ہو سکتی ہے۔ اس نے اس غلاظت میں رہ کر بھی اپنے دامن داغدار نہیں ہونے دیا۔ مگر مصطفیٰ گیلانی کی جاگیرداران انا کو یہ دلیل ہرگز منظور نہ تھی۔ بکواس بند کرو، جو لڑکی کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھ جائے وہ کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے ماتھے پر جو داغ لگ چکا ہے وہ گیلانیوں کے صاف شفاف خون میں ہرگز شامل نہیں ہو سکتا۔ میری بات کان کھول کر سن لو حمدان، اسی وقت اسے لے جاؤ اور وہیں چھوڑ کر آؤ جہاں سے اسے اٹھا کر لائے ہو، ورنہ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ حمدان کی آنکھوں میں ایک سرد اور اٹل تاثر ابھرا۔ یہ کوئی بے جان چیز یا کھلونا نہیں ہے جسے میں واپس کوٹھے کی غلاظت میں پھینک دوں پاپا۔ میں نے اسے نکاح کیا ہے، اسے زندگی بھر کے تحفظ کا عہد دیا ہے۔ اگر اس حویلی میں میری بیوی کے لیے کوئی جگہ نہیں تو حمدان گیلانی کے لیے بھی یہ دروازے آج سے بند سمجھے۔ یہ کہتے ہی حمدان نے نینا کا ہاتھ کھینچا اور بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے حویلی کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کی گاڑی شہر کے روشنیوں سے دور مسافات میں واقع حمدان کے پرسکون فارم ہاؤس کی طرف رواں دواں تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حمدان اکثر دنیا کے شور اور سارے کی دی ہوئی ذہنی اذیتوں سے کٹ کر خاموشی تلاش کرنے آیا کرتا تھا۔ آج وہ اپنے ساتھ ایک ایسا وجود لا رہا تھا جو خود صدیوں کے سکون کا متلاشی تھا۔ گاڑی میں گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے صرف نینا کی دبی دبی سسکیوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ آخرکار نینا نے ہمت مجتمع کی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، حمدان، آپ نے میرے لیے اپنے خاندان سے، اپنے والدین سے ٹکرا کر اچھا نہیں کیا۔ وہ لوگ آپ کو تنگ کریں گے، آپ سے چھوٹ جائیں گے، اور وہ آپ کے والدین ہیں۔
آپ ان سے ناراض نہیں رہ سکتے، میری وجہ سے اپنا ہنستا بستا گھر مت چھوڑیں، میں اس قابل نہیں کہ میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی جائے۔ حمدان نے گاڑی کی رفتار ہلکی کی اور ایک گہری طمانینت بھری سانس لے کر نینا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سکون تھا جو نینا نے پہلے کبھی کسی مرد کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے والدین ہیں نینا، حمدان نے نرمی سے کہا، وہ مجھ سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکیں گے۔ ان کا غصہ وقت کے ساتھ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر بالفرض وہ ہمیشہ کے لیے بھی ناراض ہو جائیں تب بھی میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے تم سے تمہارے تحفظ کا وعدہ کیا ہے اور تمہیں سچے دل سے اپنایا ہے۔ جو لڑکی اتنی غلاظت میں رہ کر بھی اپنے کردار اور اپنے خدا پر یقین کی حفاظت کر سکتی ہے، وہ میرے لیے دنیا کے سب سے قیمتی متاع ہے۔ اب تم میری ذمہ داری ہو اور میں تمہیں خود سے الگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ الفاظ نینا کی چھلنی وجود پر کسی مرہم کی طرح گرے۔ اس کے دل میں ایک گہرا اور میٹھا اطمینان اترتا چلا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کوٹھی کی اس اندھیری کوٹری میں رو رو کر مانگی گئی اس کی تمام دعائیں رب نے سن لی ہیں۔ اس کے صبر کا پھل اسے حمدان کی صورت میں مل گیا ہے۔ فارم ہاؤس پہنچ کر حمدان نے ملازمین کو ہدایت دی اور نینا کو ایک انتہائی آرام دہ اور شاندار کمرے میں بٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ نینا کس کرب، صدمے اور تھکاوٹ سے گزری ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ نینا اپنے اس تلخ ماضی کو ایک برے خواب کی طرح ہمیشہ کے لیے فراموش کر دے اور ایک نئی خوبصورت زندگی کا آغاز کرے۔ اس نے رات کے اس پہر اپنے اسر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے شہر کی ایک مشہور بیوٹیشین کو بلایا اور ساتھ ہی ایک انتہائی خوبصورت بھاری کامدار سرخ رنگ کا عروسی جوڑا بھی منگوایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آج کی رات کسی کوٹھے سے خریدی گئی لڑکی یا ایک مظلوم کے طور پر نہیں بلکہ حمدان گیلانی کی دلہن بن کر میرے سامنے آؤ۔ تمہارے ہر زخم پر میں محبت کا مرہم رکھوں گا۔ حمدان نے مسکرا کر اسے تسلی دی اور اسے بیوٹیشین کے حوالے کر کے خود کمرے سے باہر نکل آیا تاکہ وہ سکون سے تیار ہو سکے۔ حمدان لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ اس کا دل ایک عجیب سی بےتابی، خوشی اور نئی شروعات کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھانے ہی لگا تھا کہ اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ کالر آئی ڈی پر سارا کا نام چمک رہا تھا۔ حمدان کی تیوریاں چڑھ گئی۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ کیا بات ہے سارا؟ اس کا لہجہ انتہائی سرد اور سپاٹ تھا۔ دوسری طرف سے سارا کی زہر اگلتی ہوئی آواز ابھری۔ اس کے لہجے میں طنز اور تکبر کھوٹ کھوٹ کر بھرا تھا۔ تمہاری یہی اوقات تھی حمدان گیلانی؟ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ تم ایک کوٹھے والی کی خرید کر حویلی لے آئے ہو۔ سچ کہوں تو مجھے ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی۔ تمہارا معیار یہی تھا، ایک طوائف ہی تمہارے جیسوں کو سنبھال سکتی ہے۔ اس لیے تو میں تمہارے ساتھ رہ نہ سکی، کیونکہ میں بہت جلد تمہاری حقیقت سمجھ چکی تھی۔ تم جیسا گھٹیا گرا ہوا اور ذلیل انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ سارا کی یہ زہریلی باتیں سن کر حمدان کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس کے اندر غصے کا ایک شدید لاوا سا ابلنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ سارا کو ایسا منہ توڑ جواب دے کہ اس کے حسن اور دولت کے غرور کے پرخچے اڑ جائیں، مگر پھر اچانک اسے نینا کا وہ معصوم آنسوؤں سے تر اور حیا سے جھکا ہوا چہرہ یاد آیا۔ سارا کا خاندانی غرور، اس کی بدزبانی اور تکبر، سب کچھ نینا جیسے پاکیزہ لڑکی کے سامنے کتنا کھوکھلا لگ رہا تھا۔ حمدان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی مٹھیوں کو ڈھیلا کرتے ہوئے اپنے غصے پر قابو پایا۔ سارا، حمدان کی آواز میں اب غصے کے بجائے ایک پرسکون طنز تھا۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا اور میری کیا اوقات ہے، اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو ہیرے کی قدر نہیں جانتا وہ پتھروں سے ہی کھیلتا ہے۔ میری زندگی میں اب جو ہستی آئی ہے وہ کردار، حیا اور خلوص میں تم سے 1000 درجے بلند ہے۔ اپنی یہ بدزبانی اور اپنا جھوٹا غرور اپنے پاس رکھو، کیونکہ حمدان گیلانی اب تمہاری پہنچ اور تمہاری یادوں سے بہت دور جا چکا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور موبائل صوفے پر اچھال دیا۔ اس کے سینے میں اٹھنے والا طوفان اب مکمل طور پر تھم چکا تھا۔ غصہ رفتہ رفتہ ایک گہرے سکون میں بدلتا جا رہا تھا۔ سارا اس کا وہ ماضی تھی، ایک ایسا تلخ گھونٹ جسے اس نے آج ہمیشہ کے لیے اگل دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ روم کے دروازے تک آیا۔ دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں فضا گلاب اور سندل کی مدہوش کن مہک سے بوجھل تھی اور سامنے بیڈ کے اینڈ وسط میں نینا اس
بھاری سرخ روسی جوڑے میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس قدر حسین اور مکمل لگ رہی تھی کہ ہمدان کی سانسیں کچھ پل کے لیے جیسے تھم سی گئیں۔ اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے۔ سارا کے دیے گئے زخم، تنہائی کا احساس، حویلی کی تلخیاں، سب کچھ اس ایک لمحے میں مٹ گیا۔ وہ اب ماضی کا قیدی نہیں رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا روشن، پاکیزہ اور خوبصورت مستقبل سر جھکائے اس کی محبت کا منتظر بیٹھا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بستر پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نینا کے ہاتھوں پر لگی حنا کی خوشبو اور اس کے وجود کا شرم و حیا سے سمٹا ہمدان کے دل کو بے اختیار کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر نینا کے کان کے پاس شریر و مدہوش کی سرگوشی کی، جس نے نینا کی زندگی کے تمام خوف مٹا کر محبت کا پہلا رنگ بھرا۔ فارم ہاؤس کی کھڑکیوں کے بھاری پردوں کی اور سے چھنتی ہوئی سورج کی پہلی سنہری کرن نے جب نینا کے چہرے کا طواف کیا تو اس کی بھوجل پلکیں آہستہ سے واں ہوئیں۔ کمرے میں ابھی تک گلابوں کی دھیمی خوشبو بسی ہوئی تھی، جو اسے گزشتہ رات کے اس خوبصورت خواب جیسی حقیقت کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ جو کل تک ایک اندھیری کوٹری میں اپنی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی، آج ایک جاگیردار کی حویلی نما فارم ہاؤس میں اس کی جائز شریکی حیات بن کر جاگی تھی۔ اس نے پہلو تو بدلا تو سامنے ہمدان کو پایا، جو کوہنی کے بل ٹکا بہت غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سکون اور اپنائیت تھی جو نینا کے تمام دکھوں کا مداوع کر رہی تھی۔ صبح بخیر میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت، ہمدان کی آواز میں صبح کی پہلی اوس جیسی تازگی اور شہد جیسی مٹھاس تھی۔ نینا نے شرما کر فوراً کمبل سے اپنا چہرہ چھپانا چاہا، مگر ہمدان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھوں پر لگی گہری حنا کی رنگت صبح کی روشنی میں مزید نکھر آئی تھی۔ آپ شرمانا کیسا نانا، اب تو تم میری روح کا حصہ بن چکی ہو۔ ہمدان نے اس کے ہاتھ کے پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ نینا نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی کل والے صدمے کی کچھ پرچھائیاں تھیں، مگر ہمدان کی قربت نے انہیں دھندلا دیا۔ ہمدان، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں آنکھ کھولوں اور خود کو پھر سے اس کا گلا رون گیا۔ وہ لفظ کوٹا اپنی زبان پر لانے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ہمدان نے فوراً اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کرا دیا۔ شش، آج کے بعد اس ماضی کا ذکر ان لبوں پر نہیں آئے گا۔ وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا جو ختم ہو چکا۔ اب جو ہے وہ یہ ہمدان گیلانی ہے، یہ گھر ہے اور ہماری آنے والی زندگی۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوا اور نینا کے بکھرے ہوئے بالوں کو پیار سے اس کے ماتھے سے ہٹایا۔ تمہیں معلوم ہے نینا، سارا کے ساتھ گزارے ہوئے وقت میں نے کبھی صبح کے اس سکون کو محسوس نہیں کیا تھا۔ وہاں سے پناہ کی جنگ تھی اور یہاں صرف تم ہو اور تمہاری یہ معصومیت۔ نینا نے ہمت کر کے ہمدان کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ نے میرے لیے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ آپ کے والدین، آپ کا خاندان، وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمدان مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں فتح کا احساس تھا۔ محبت جب سچی ہو نینا تو وہ دنیا کی ہر نفرت کو شکست دے دیتی ہے۔ میرے والدین ناراض ہیں کیونکہ وہ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ وقت گزرنے دو، جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے بیٹے کی زندگی میں کتنا سکون آ گیا ہے تو وہ خود تمہیں گلے لگا لیں گے، اور اگر نہ بھی لگائیں تو کیا تمہیں یہ ہمدان گیلانی کافی نہیں؟ اس نے شرارت سے نینا کی ناک کو چھوا۔ نینا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کھل گئی۔ آپ کافی نہیں، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ میری عزت، میرا وقار، میری زندگی، سب آپ کے دم سے ہے۔ ہمدان نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ نینا نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا جہاں دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے نام کا ورد کر رہی تھی۔ اچھا سنو، ہمدان نے اچانک اسے خود سے تھوڑا دور کرتے ہوئے کہا، آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پورا دن کہیں باہر نہیں جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی پہلی چائے تم اپنے ہاتھوں سے بنا کر مجھے پلاؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ضیا صاحب کی بیٹی کے ہاتھوں میں کتنا جادو ہے۔ نینا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ اس کی پہلی حقیقی ہنسی تھی جو اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلی۔ چائے تو میں بہت اچھی بناتی ہوں، لیکن کیا آپ کو ایک لڑکی بیٹی کے ہاتھ کی چائے پسند آئے گی؟ آپ تو بڑے بڑے ہوٹلوں اور پروٹوکولز کے عادی ہیں۔ ہمدان نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ نینا، میرے لیے تم سے بڑھ کر کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ تمہارے ہاتھ سے ملے ہوئے زہر کا پیالہ بھی میرے لیے آب حیات ہوگا۔
چائے تو پھر بہت بڑی چیز ہے۔ ہمدان کی اس گہری نظر نے نینا کے گانوں کو گلابی کر دیا۔ اسے دھیرے سے ہمدان کا ہاتھ ہٹایا اور بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ہمدان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو سورج پوری طرح بلند بھی نہیں ہوا، تھوڑی دیر اور اسی خاموشی کو محسوس کرنے دو۔ ہمدان چھوڑے نا، ناشتہ بھی بنانا ہے، نینا نے بناوٹی غصے سے کہا، مگر اس کی آنکھیں محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ ناشتہ ملازم بنا لیں گے، مجھے صرف تمہاری توجہ چاہیے۔ ہمدان نے اسے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں پتہ ہے کل رات جب تم اس سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی تو مجھے لگا جیسے کوئی پری عرش سے فرش پر اتر آئی ہو۔ میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان محسوس کر رہا تھا۔ نینا نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی۔ اور میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھ رہی تھی جسے اللہ نے اس گندگی سے نکال کر ایک فرشتے کے حوالے کر دیا ہو۔ فرشتہ؟ ہمدان نے زوردار کہکا لگایا۔ میں کوئی فرشتہ نہیں نینا، میں ایک عام انسان ہوں جو اپنی ادھوری زندگی کو تمہاری محبت سے مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے نینا کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا جو اس بات کی علامت تھا کہ اب وہ محفوظ ہے، وہ معتبر ہے اور وہ اس گھر کی ملکہ ہے۔ کچھ دیر بعد نینا کچن میں چائے بنا رہی تھی اور ہمدان وہیں کاؤنٹر کے پاس کھڑا اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ سفید رنگ کی سوتی جوڑے میں جس پر ہلکی سی کڑھائی تھی بے حد سادہ مگر پروکار لگ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھے نا، چائے گر جائے گی، نینا نے شرماتے ہوئے کہا۔ گرنے دو، اگر چائے گر کر تمہاری توجہ میری طرف لاتی ہے تو مجھے منظور ہے، ہمدان نے شوقی سے کہا۔ چائے تیار ہوئی تو وہ دونوں فارم ہاؤس کے کشادہ ٹیرس پر آ گئے جہاں سامنے لہراتے کھیت اور پرندوں کی چہچہاہٹ ایک دلکش سما باندھ رہی تھی۔ ہمدان نے چائے کا پہلا سپ لیا اور نینا کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ واہ، واقعی جادو ہے تمہارے ہاتھوں میں، سارے کی دی ہوئی کرواہٹ اسے ایک پیالی چائے نے دھو ڈالی۔ نینا نے ہمدان کا ہاتھ تھام لیا۔ اب ہماری زندگی میں صرف مٹھاس ہوگی ہمدان، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دوں گی۔ ہمدان نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ تمہارا ہونا ہی میرے لیے ہر کمی کا پورا ہونا ہے۔ آج سے ہماری ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے جس کا عنوان ہے محبت اور اعتبار۔ سورج کی روشنی اب پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ان دونوں کی زندگیوں میں امید اور محبت کا سورج طلوع ہو چکا ہو۔ فارم ہاؤس کی پرسکون فضاؤں میں ایک ہفتہ بلکہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ نینا کے چہرے پر اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ہمدان کی بے پناہ محبت اور توجہ نے اس کے مرجھائے ہوئے وجود میں زندگی کی نئی رمق بھر دی۔ آج صبح ہمدان معمول سے زیادہ خوش اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے نینا کو تیار ہونے کا کہا اور خود گاڑی نکال کر پورچ میں کھڑا ہو گیا۔ نینا جب ہلکی نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس باہر آئی تو ہمدان نے مسکرا کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہمدان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نینا نے سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ ہمدان نے گاڑی ریورس گیئر میں ڈالی اور ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ یہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے نینا، بس تھوڑی دیر صبر کرو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ نینا خاموش ہو کر بیٹھ گئی، مگر اس کا دل کسی انجانی خوشی اور تھوڑی سی گھبراہٹ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے گاڑی شہر کی جانی پہچانی شاہراہوں پر مڑی، نینا کی بے چینی بڑھنے لگی۔ جب گاڑی اس کے اپنے محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہوئی تو نینا کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس کی نظریں حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ہمدان کے چہرے پر جم گئی۔ ہمدان، یہ راستہ تو میرے گھر کی طرف جاتا ہے، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اب وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ نینا کے لہجے میں لرزش تھی۔ ہمدان نے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا اور اسے تسلی دی۔ تم فکر مت کرو نینا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، آج سچائی کو سامنے آنا ہی ہے۔ گاڑی ضیا صاحب کے گھر کے سامنے رکی، وہی چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ، مگر آج وہاں وہ چہل پہل نہیں تھی جو نینا کی موجودگی میں ہوا کرتی تھی۔ ایک عجیب سی ویرانی، ایک ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے یہاں سے زندگی رخصت ہو چکی ہو۔ نینا کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، صحن میں لگے نیم کے درخت کے نیچے ضیا صاحب کو ایک پرانی کرسی پر بیٹھے پایا۔ ان کا قد جیسے جھک گیا تھا، بال سفید ہو چکے تھے اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے ان کے کرب کی گواہی دے رہے تھے۔ نینا سے رہا نہ گیا، وہ دوڑ کر ان کے قدموں میں گری اور ان کے سینے سے لگنا چاہا۔
ابا میری بات سنے ابا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مگر ضیاء صاحب نے اسے سختی سے پیچھے ہٹا دیا۔ ان کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک تڑپ اور غصہ تھا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے نینا، کیوں آئی ہو یہاں؟ میری غیرت کا جنازہ تو تم اسی دن نکال چکی تھی جب تم اس امیر زادے کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی۔ میں آج کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا۔ نینا کو جیسے کرنٹ لگاؤ۔ ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہیں بھاگی نہیں تھی۔ تبھی آمنہ بیگم بھی اندر سے نکل آئیں۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ نینا، شیراز نے تو پورے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹ دیا تھا کہ تم ایک بوتیک پر رکی تھی اور وہاں سے پچھلے دروازے سے کسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے کہا کہ اس نے تمہیں خود گاڑی میں بیٹھتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر نینا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شیراز نے یہ جھوٹ بولا؟ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ ابا وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھے بیچا تھا، اس نے مجھے کوٹے پر نیلام کر دیا۔ ضیاء صاحب کے چہرے پر حقارت کی لہر دوڑ گئی۔ بس کر دو نینا، جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے۔ شیراز تو تمہارا کزن تھا، وہ تو تم سے محبت کرتا تھا اور جلد تم سے شادی کرنے والا تھا، بھلا وہ ایسا کیوں کرے گا؟ اب ہمدان آگے بڑھا اور اس کا لہجہ جاگیردارانہ روب اور سچائی کی طاقت سے بھرپور تھا۔ ضیاء صاحب، نینا سچ کہہ رہی ہے۔ ضیاء صاحب نے غصے سے ہمدان کو دیکھا۔ تم کون ہو؟ وہ امیر زادے جس کے ساتھ یہ بھاگی تھی؟ ہمدان نے سکون سے جواب دیا۔ میں ہمدان گیلانی ہوں، نینا کا شوہر، اور میں اسے کسی پارک یا ہوٹل سے نہیں بلکہ ریشم بی بی کے کوٹھے سے 80 لاکھ روپے دے کر چھڑا کر لایا ہوں، جہاں آپ کا بھروسے مند بھتیجا شیراز اسے بیچ کر بھاگ گیا تھا۔ پورے صحن میں جیسے موت کسی خاموشی چھا گئی۔ ضیاء صاحب کا ہاتھ لرزنے لگا۔ ہمدان نے تفصیل سے وہ سب کچھ بیان کیا جو اس نے کوٹھے پر دیکھا تھا۔ نینا کی وہ دہائی، وہ پاکیزگی کی قسمیں اور اس کا خوف۔ اس نے وہ نکاح نامہ بھی نکال کر ضیاء صاحب کے سامنے رکھ دیا جو اس نے کوٹھے پر مولوی بلا کر پڑھوایا تھا۔ جیسے جیسے سچائی سامنے آتی گئی، ضیاء صاحب کا چہرہ ندامت سے جھکتا گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور نینا کو اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری بچی، مجھے معاف کر دے، میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ میں نے ایک غیر شخص، ایک درندے پر بھروسہ کیا، مگر اپنی تربیت پر نہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کے کردار پر شک کیا، جس نے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ ضیاء صاحب کی آواز ہچکیوں میں بدل گئی۔ آمنہ بیگم نے بھی نینا کا ماتھا چوما اور اسے گلے لگا لیا۔ ہمیں معاف کر دے نینا، شیراز نے تو ہمیں مار ہی دیا تھا۔ وہ تو جس دن تجھے لے کر گیا تھا اس کے 2 دن بعد سے خود بھی لاپتہ ہے۔ اس کے والدین بھی پریشان ہیں، نہ جانے کہاں مر کھپ گیا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ نینا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، امی مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ انصاف ضرور کرے گا۔ جس نے میری عزت کا سودا کیا اسے اس کی سزا ایک دن ضرور ملے گی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ضیاء صاحب اٹھے اور ہمدان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، میں آپ کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ آپ نے میری بچی کو اس دلدل سے نکالا، اسے نام دیا، عزت دی۔ اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں اپنی بیٹی کو کھو چکا ہوتا۔ ہمدان نے ضیاء صاحب کے ہاتھ تھام لیے۔ انکل، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، نینا میری عزت ہے اور میرا غرور ہے۔ میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب ماحول کچھ پرسکون ہوا تو نینا کے چہرے پر ایک گہرا اطمینان تھا۔ وہ ہمدان کی طرف دیکھ رہی تھی، جس نے اسے نہ صرف ایک نئی زندگی دی تھی بلکہ اسے اس کے کھوئے ہوئے ماں اور ماں باپ سے بھی ملوا دیا تھا۔ جب وہ واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھے تو نینا نے ہمدان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہمدان، آج آپ نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کی مشکور رہوں گی کہ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہمدان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے نا، اب ہم ایک نئی شروعات کر رہے ہیں۔ شیراز کا انجام اللہ پر چھوڑ دو، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ گاڑی محلے سے باہر نکل رہی تھی اور نینا کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دل کا بوجھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کی زندگی میں صرف بہاریں ہی آئیں گی۔ شہر کے گمنام اور پر اسرار علاقے میں واقع ایک زیر زمین ٹارچر سیل کی فضا بوجھل اور حفظدہ تھی۔ دیواروں سے ٹپکتا ہوا پانی اور دور کہیں سے آتی زنجیروں کی آوازیں کسی بھی انسان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ کمرے کے وسط میں لوہے کی ایک کرسی پر شیراز کو مضبوطی سے جگڑا گیا تھا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو صرف موت کے سائے تلے ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ صرف 48 گھنٹے پہلے شیراز خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ نینا کو 20 لاکھ میں بیچ کر وہ اپنی زندگی کی نئی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس رقم سے ملک چھوڑ دے گا اور ایسی زندگی گزارے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جس دوست وقاص کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ جس کے گھر اس نے نینا کو نیلام کیا تھا، وہ دراصل دشمن ملک کا ایک تربیت یافتہ جاسوس تھا جو ایجنسیوں کی ہٹ لسٹ پر تھا۔
اگلی ہی صبح جب شیراز اپنے ایک ٹھکانے پر سو رہا تھا، ایجنسی کے اہلکاروں نے دھاوا بول کر اسے اٹھا لیا۔ اب وہ ایک مسنگ پرسن بن چکا تھا، جس کا ریکارڈ دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا اور جس کی چیخیں ان موٹی دیواروں سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ کمرے کا بھاری لوہے کا دروازہ ایک کرخت آواز کے ساتھ کھلا۔ ایک لمبا قد آور آفیسر جس کے ہاتھ میں چمڑے کے دستانے تھے، سرد مہری سے چلتا ہوا شیراز کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر شیراز کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ تو شیراز صاحب، اب بتائیں گے کہ وکاس کہاں ہے اور وہ نقشے کہاں ہیں جو اس نے تمہیں ڈیلیور کرنے کے لیے دیے تھے؟ افسر کی آواز کسی دھاتی آری کی طرح تیز تھی۔ شیراز نے روتے ہوئے لرزتی آواز میں جواب دیا، خدا کی قسم صاحب، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں تو اسے صرف ایک امیر زادہ سمجھتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جاسوس ہے۔ مجھے جانے دیں، میرا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ افسر نے ایک زوردار تماچا شیراز کے منہ پر رسید کیا، جس سے اس کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ جھوٹ مت بولو، ہم پچھلے 6 ماہ سے وقاص کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تم اس کے ہر کالے دھندے میں شریک تھے۔ تم نے تو اپنی بہن جیسی کزن کو بھی نہیں بخشا، اسے بھی بیچ دیا۔ تم تو وطن کا سودا کیوں نہیں کرو گے؟ شیراز کی ہنچیاں بن گئی۔ صاحب، میں نے گناہ کیا، میں نے نینا کے ساتھ بہت برا کیا، مجھے اس کی سزا مل رہی ہے، لیکن میں غدار نہیں ہوں۔ میں نے کوئی نقشے نہیں دیکھے، مجھے معاف کر دے، میں مر جاؤں گا۔ افسر نے حقارت سے اسے دیکھا۔ مرنا اتنا آسان نہیں ہے شیراز، یہاں وقت رک جاتا ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے وقاص تو پار ہو گیا، مگر تمہیں وہ اس دلدل میں چھوڑ گیا ہے۔ اب جب تک تم ہمیں ایک ایک تفصیل نہیں بتاؤ گے، تم اس لوہے کے کمرے سے باہر کی روشنی نہیں دیکھ سکو گے۔ شیراز نے تڑپ کر اپنی زنجیریں ہلائیں۔ مجھے پانی پلا دیں، خدا کے لیے مجھے پانی دے دیں۔ پانی سچ بولنے والوں کو ملتا ہے، غداروں اور بیٹیوں کی عزت بیچنے والے کو نہیں۔ افسر نے ایک اشارہ کیا تو پیچھے کھڑے اہلکار نے بجلی کے جھٹکے دینے والی مشین آن کر دی۔ اس کی آواز سنتے ہی شیراز کی روح تک کانپ گئی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب نینا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور اسے رحم کی بھیک مانگی تھی، مگر اس نے سنگ دلی سے اسے ریشم بی بی کے حوالے کر دیا تھا۔ آج وہی بے بسی، وہی تنہائی اور وہی کرب اسے خود جھیلنا پڑ رہا تھا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، نینا نے صحیح کیا، صحیح کہا تھا، تیری لاٹھی بے آواز ہے۔ شیراز نے چیخ کر آسمان کی طرف دیکھا، مگر وہاں صرف ایک ٹھنڈی کنکریٹ کی چھت تھی۔ تحقیقاتی افسر نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں، تمہاری ماں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں، مگر اب تک تم ان کے لیے صرف ایک گمشدہ ہو۔ تمہارا جرم اتنا سنگین ہے کہ اب کوئی قانون، کوئی عدالت تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ پورا دن گزر گیا، مار پیٹ اور اذیت ناک سوالات کا سلسلہ جاری رہا۔ شیراز بار بار بے ہوش ہوتا اور اسے ٹھنڈا پانی ڈال کر پھر ہوش میں لایا جاتا تاکہ اسے دوبارہ اذیت دی جا سکے۔ اس کے ذہن میں بار بار نینا کا وہ معصوم چہرہ گھوم رہا تھا جو اب اس کے لیے جہنم کا عذاب بن گیا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ضیاء صاحب کے گھر کی ویرانی کا بدلہ قدرت اس سے کتنی ہولناک صورت میں لے رہی ہے۔ باہر کی دنیا کے لیے شیراز لاپتہ تھا، مگر یہاں اس سیل میں وہ ہر لمحہ مر رہا تھا اور ہر لمحہ جی رہا تھا۔ اس کی زندگی اب صرف ان 4 دیواریوں اور ایجنسی کے سوالوں کے درمیان مقید ہو چکی تھی، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔